العالمین کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مکمل 22 سپارے پڑھنے کی اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ پڑھنا اور آپ تمام حضرات کا سننا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ سورۃ السجدہ، اللہ رب العالمین نے اس سورت میں اپنی شان کا تذکرہ فرمایا ہے اور انسان کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو 7 دن میں پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر استوى علی العرش ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے 7 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اپنی ایک نشست بنائی جس پر اللہ رب العالمین استوى علی العرش ہے۔ اس کے بعد انسان کو بہترین شکل صورت عطا فرمائی۔ کس طرح میں نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، اس طرح میں نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اس کے تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ مومن اور فاسق بندہ، مومن اور کافر بندہ ایک ہو جائیں یا برابر ہیں؟ ایسے نہیں ہیں، ان کے درمیان میں نے بہت بڑا فرق رکھا ہے۔ مومن الگ ہے، کافر الگ ہے۔ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، مومن وہی ہے جو ایمان لائے، نیک صالح اعمال کرے۔ ہاں، نیک اعمال ایمان لانے کے بعد ہو اور پھر میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے جنت بنائی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جن لوگوں نے فسق کیا، فجور کیا، اللہ کی نافرمانی کی، کافر لوگ مراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مومن اور کافر کے اندر فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ مومن جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور فاسق اور فاجر کافر جو ہوگا وہ جہنمی ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم جو عمل کرتے ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اس کی خبر نہیں۔ ہاں، میں تمام باتوں کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، سنتا ہوں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو۔ ہاں، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اپنے دلائل پر، اپنے دین پر سچے ہیں، ہماری کتاب سچی ہے، تو لے آؤ نا قرآن جیسی کتاب لے آؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سورت کی انتہا بھی اپنی وحدانیت کے طور پر کی ہے کہ دیکھو جس طرح میں نے آسمان زمین کو بنایا، لوگوں کو پیدا کیا، میں نے کفار اور مومن کے درمیان فرق رکھا، میں نے مومن کے لیے ایک الگ درجہ، ایک الگ کیٹیگری رکھی ہے اور کافر کے لیے ایک الگ۔ تو اللہ نے اس کے متعلق یہ بھی بتایا متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا۔ کل قیامت کے دن فتح کے لوگ جو ہوں گے، فتح والے وہ صرف مومنین ہوں گے، لیکن کفار کو کل قیامت کے دن کسی بھی صورت میں فتح نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اور کافروں کی باتوں میں مت آنا، ان کی اطاعت مت کرنا، بے شک اللہ علیم ہے، حکیم ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلومات ہیں کہ یہ کتنے اپنی باتوں پر سچے ہیں، یہ کتنے اپنے وعدوں میں سچے ہیں۔ یہ نہ اپنے وعدوں پر سچے رہ سکتے ہیں، ہاں یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کی فطرت کے اندر جھوٹ ہے۔ اور وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے کوئی ایسا مرد پیدا نہیں کیا
جس کے ایک دل کے اندر، ایک سینے کے اندر دو دل ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، زمانہ جاہلیت کے اندر کفار بیویوں سے کہا کرتے تھے تمہاری جو پیٹھ ہے نا یہ میری ماں کی طرح ہے، لیکن اللہ نے بتلا دیا میں نے کوئی پیٹھ بیوی کی ماں کی طرح پیدا نہیں کی، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میری بیوی ماں کی طرح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اس کے بعد یہ منہ بولے بیٹے جو ہیں یہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں، ہاں یہ منہ بولے بیٹے جو ہیں یہ ان کی شناخت ان کے اپنے والد سے ہوگی، آپ سے نہیں ہوگی۔ اگر آپ لاکھوں بچوں کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیں یہ حقیقت میں آپ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ اپنے ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو کثرت سے ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی نعمتوں کو مانو، اللہ کی نعمتوں پر تم شکر کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں اپنی نعمتوں کی قدر رکھیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے دلوں میں فراوانیاں پیدا کر لیں گے، پھر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا اے لوگوں تمہارے سامنے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، تم اس زندگی کو اختیار کرو، اس پر چلو گے، اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی، شرط یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب کفار اور بادشاہوں کی بیٹیوں کتنا عالیشان محل ہے، ان کی بیویاں کتنی زیب و زینت میں رہتی ہیں، کتنا حسن و جمال ہے ان کا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یہ دنیا کی زیب و زینت اگر چاہتی ہو تو پھر ٹھیک ہے تم الگ ہو جاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم اگر دنیاوی سکون چاہتے ہو اور دنیا کے اندر تم فراوانیاں اور سکون اطمینان چاہتی ہو تو پھر تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، تم نبی سے جدا ہو جاؤ۔ لیکن سبحان اللہ نبی کے صحبت یافتہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہیے، بلکہ ہم نے تو آخرت کی عیش و عشرت چاہیے، آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہیے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم اپنے گھروں سے اس طرح باہر نہ نکلو، ہاں کوئی تمہیں کام پڑ جائے تب جا کے نکلنا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ہاں زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم یہ خواہشات نہ کرنا کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اس طرح کا محل چاہیے، تم صبر کرتے رہنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نمازیں قائم کرنا، زکاتیں دینا، اور ہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، تمہارے لیے یہی کامیابی ہے۔ اہل البیت وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی کہ مومن جو ہے ایمان لاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سچے بھی ہیں، صابر بھی ہیں، اور خشوع اور خضوع بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کیا کرتے ہیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہی مومن ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہی ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین کے متعلق بات ہوئی کہ ختم نبوت یہاں پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے
نہیں آنا۔ فرمایا وخاتم النبیین، یہاں پر آقا علیہ السلام پر نبوت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اس کے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، ملعون ہوگا، لعنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، اور اس پر جو ایمان لائے گا فرمایا وہ زندیق اور ملحد ہوگا، اور وہ گناہگار ہوگا، فاسق اور فاجر ہوگا۔ جب آقا علیہ السلام کو نبوت ملی تو ایک جانور، ہم اسے گدھا نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری، آپ نبیوں میں سب سے آخری ہے۔ ایک گدھا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری نسل جو چلی ہے اس پر تمام انبیاء نے صبر کیا ہے، آج میں آپ کے سامنے جو کھڑی ہوں میں اپنی نسل میں سب سے آخری اور آپ نبیوں میں سب سے آخری ہے۔ گویا ایک جانور نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کرتی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور یہاں سے ایک دجال اٹھتا ہے، ایک کذاب اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس سے یہ پوچھے کہ بتاؤ تمہارے نبوت کی دلیل کیا ہے، فرمایا اس نے دلیل مانگی، یہ دلیل مانگتے ہی کافر ہو گیا، بلکہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ خاتم النبیین، اللہ کے حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا اذکر اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، رکوع اور سجدے کیا کرو، ایک اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی علیہ السلام تو آپ کو خوشخبری دینے والے، آپ کو ڈرانے والے ہیں قیامت کے دن سے، اور جو لوگ ان کی اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں یہ امت پر حرام ہے، ان سے آپ کی شادیاں نہیں ہو سکتی، یہ آپ کی مائیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور ان کا خیال رکھنا، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کرنا، ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے تم ایمان سے نکل جاؤ، تم دین سے نکل جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ درود کی بڑی فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے، جو ہی وہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے عالی شان قسم کی تشتریاں لے کر اس درود کو پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پر، دنیا کی فلاں جگہ پر، فلاں کونے میں آپ کے اس امتی نے یہ درود پڑھا ہے اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام پھر اس درود کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کے جواب میں حضور علیہ السلام اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے منہ سے ہمیشہ بدبو جاتی ہے تو فرمایا اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، یہ درود جب ایک بندہ ایک سانس میں 14 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، منہ بند رکھے اور ایک سانس کے اندر وہ 14 مرتبہ یہ درود پڑھ لے تو اللہ اس کے منہ سے ہمیشہ کے لیے بدبو کو ختم کر کے خوشبو میں بدل دیتے ہیں۔ یہ درود کی فضیلتیں ہیں۔ اور جو شخص نبی علیہ السلام پر پوری زندگی درود پڑھتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ پوری زندگی نبی پر درود پڑھے اور وہ بغیر کلمے کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ درود ہے کہ آپ کو انشاءاللہ موت کے وقت کلمے کی یاد دہانی یہ درود کرے گی۔ تو درود کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا دیکھو اصلاح کر لو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا اے ایمان والو، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا۔ اور اللہ رب العالمین ہے کہ وہ تمہاری مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ
جو ہیں وہ کافروں کو عذاب دیں گے، کفار کو عذاب میں مبتلا کریں گے، اور جو لوگ مومنین ہیں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وہ تو توبہ کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ ان کی پھر مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر سورہ سبا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو قوم سبا تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ ان کو اللہ نے بڑی عجیب و غریب نعمتوں سے نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو دیگیں پکتی تھی، ان کی دیگیں اتنی بڑی ہوا کرتی تھی کہ تقریباً 10 منزلہ ان کی دیگوں میں نیچے اترا جاتا تھا، سیڑھیاں لگائی جاتی تھی، اتنے بلند بالا ان کی دیگیں ہوتی تھی۔ لیکن کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ دیکھو ہم نے داؤد کے لیے کیا کر دیا؟ لوہے کو نرم کر دیا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے تانبے کے چشمے جاری کر دیے تھے، یہ معجزہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اپنی زندگی اللہ کے لیے بنا لو، ہاں کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، ایک اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا، اور جب تم اللہ کی حمد و ثنا کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، تو اللہ رب العالمین آپ کا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، پھر وہی بات ہے، ہر جگہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا، اللہ بڑی کثرت کے ساتھ اسے اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کوئی ایسے سوال وغیرہ نہ کرنا جس سے تم کفر کی طرف چلے جاؤ۔ ہاں آمنا بھی، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر جب تم ایمان رکھو گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ ہمیشہ حق بولنا، قل الحق ولو کان مرا، ہمیشہ حق بولنا، حق جیسا بھی ہو سچ بولنا، حق بولنا، اگرچہ کڑوی لگے دوسرے کو، اگرچہ وہ دوسرے مکمل قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے ہیں اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتے، اللہ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ اپنے وعدوں پر سچا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، اور یہ شیطان جو ہے یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی سے بچو، اور ہاں اس کے ساتھ کبھی صلح نہ کرنا، یہ اگر تم اس سے صلح کر لو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، تم کیا کہتے ہو زندہ اور مردے برابر ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ رب العالمین ہماری باتیں سنتے ہیں، ان کی بھی باتیں سنتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا، خوشخبریاں دینے والا بھیجا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر، کیا تم نہیں دیکھتے انزل من السماء ماء، کس طرح اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارشیں برسائی، اور پھر ان بارشوں سے اللہ رب العالمین نے پھلوں کو پیدا کیا، سبزیوں کو پیدا کیا، اور اناج کو پیدا کیا، غلہ کو پیدا کیا، اس لیے کہ تم اس سے فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ان تمام نعمتوں کا شکر کریں گے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کریں گے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں ان کے لیے دگنا اجر عطا کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر بجا لایا کریں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں ساروں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جو کفر کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا کفر اس کو خسارے میں ڈال دے گا، اور ہاں جو ایماندار ہوگا اس کا ایمان اسے کامیاب بنا دے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا ہمیشہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، اور
اب اس قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیشہ قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.